بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رجب ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ صرف 2 لفظ پڑھ لیں۔ اللہ کو یہ 2 الفاظ اتنے پسند ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ کی کوئی غیبی مخلوق نماز عشاء سے پہلے کروڑوں روپیہ آپ کے گھر میں دے جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے باغ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ نوکری کر رہے ہیں، دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ ہدایات لازمی ہیں جن پر عمل ضرور کرنا ہے، نہیں تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے اس عمل کو رجب کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص 15 رجب ہفتے والے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، جب 15 رجب ہفتے کا دن آ جائے، جیسے پاکستان میں، انڈیا میں یا باقی اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ 27 جنوری یعنی 27 جنوری ہفتے والے دن 15 رجب کا دن ہے، تو اس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے، لیکن کچھ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے، اور جب آپ نے ایک دفعہ یہ عمل شروع کرنا ہے، یہ صرف 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے، لیکن آپ نے کامل یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کرتے رہیں۔ آپ نے اللہ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے۔ بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ 15 رجب ہفتے والے دن اللہ کے یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو آپ سالوں سے تڑپ رہے ہیں، آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، آپ کے اوپر قرضہ ہے، قرضے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے، خدا کی قسم اس عمل کو کرنے سے لا علاج بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھے رشتوں کی تلاش ہے، شادیاں نہیں ہو رہی۔ اس عمل کو صرف ایک دفعہ کرنا ہے، اور اس عمل سے پہلے آپ نے اللہ پاک سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ ایک دفعہ کر لیں گے، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، آپ کو رزق کی تنگی کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، آپ خود لوگوں میں دولت بانٹتے پھرو گے، ہمیں دعا دیا کرو گے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سزائیں دی جائے گی، آپ کی نیکیوں سے ان کا حقوق ادا کیا جائے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کسی کی چغلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو تنگ کر دیا، تو آخر میں وہ خالی دامن ہو جائے گا، اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ان باتوں کو بہت زیادہ آپ نے اہمیت دینی ہے۔ اس تسبیح میں بہت طاقت ہے، بہت اثر رکھتی ہے، ہر حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو، پسند کی شادی میں مسئلہ ہو، گھر میں بے برکتی ہو، میاں بیوی میں بندش، رشتہ داروں میں بدکلامی کا مسئلہ ہو، پڑوس میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، کوئی جاب تلاش کر رہے ہیں یا جاب نہیں لگ رہی، کسی حاسدین حسد کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، اولاد نہ ہو یا اولاد بگڑی ہوئی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ سے سجدے میں جا کر دعا کریں گے، تو آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے
صرف 2 منٹ کا عمل ہے۔ سجدے میں جا کر دعا کریں، کیونکہ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ چٹکیوں اور منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کل لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست ابراہیم بن ادم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ لیکن موقع کے خلاف چند ہی دنوں میں، توقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے۔ تو جب حضرت ابراہیم بن ادم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، کیوں شفیق اتنی جلدی لوٹ آئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں ہی گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر آباد جگہ پہنچا، وہاں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ اڑ سکتا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی حاجت کیسے پوری کرتا ہوگا، اپنی خوراک کیسے لیتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی وہ چیز معذور پرندے کے آگے ڈال دی اور معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اس طرح کئی پھیرے کیے، بالآخر اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے سوچ میں پڑ گیا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس ویران اور سنسان جگہ پر ایک پرندے کا رزق اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس آ گیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا، شفیق تمہارے اس طرح سوچنے سے بھی مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ ہم نے آخر اس معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسرے کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادم کی کنیت ہے، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 2 نصیحتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بوجھ نہ بنیں، دوسری یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا، 2 دن سے مجھ پر فاقہ تھا۔ میں نے روضہ رسول پر صلاۃ والسلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ نیند نے غلبہ کیا، سو گیا۔ خواب میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلدی جلدی سب کے آگے بڑھ کر میری طرف تشریف لائے اور مجھے فرمایا، خوش آمدید، اللہ کے رسول کے مہمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور تعظیم بجا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے ایک روٹی عطا فرمائی جو میں نے خواب میں بھی آدھی کھائی تھی۔ فرتے شوق سے میری آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہے، کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھڑا اللہ رب العزت کو سنائیں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے آج کے بابرکت دن یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ اس کو پڑھنے والے کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ رزق میں کمی اور تنگ دستی کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے صرف 2 الفاظ کا وظیفہ کرنا ہے جو خاص آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر غیبی خزانوں کے منہ کھل جائیں گے۔ جتنی بھی حاجات یا پریشانیاں اور مشکلات ہوں گی، انشاءاللہ صرف ان 2 الفاظ کا ذکر کرنے سے اللہ کی غیبی مدد فوری ہو جائے گی اور آپ ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور زندگی میں ہر معاملے میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر آپ رزق میں کمی یا تنگ دستی کا شکار ہیں، مسلسل پریشان رہتے ہیں، پیسہ آتا ہے کدھر چلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا،
پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عمل کو میرے کہنے پر اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے آج کے دن کر لینا ہے۔ کوشش کریں، آج بھی کریں اور روزانہ اس کا معمول بنا لیں، کیونکہ رجب ختم ہوگا تو میرے نبی کا مہینہ آ جائے گا جس کو شعبان بولتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا جو میرے نبی کی امت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر معاملے میں، مقصد میں کامیابی آپ کو ملے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ چلتے پھرتے دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے ان 2 الفاظ کا ورد کرتے رہنا ہے۔ لگاتار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دیکھنا کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی لازمی کرنی ہے۔ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہا کریں، کیونکہ باوضو رہنے سے اور پاک صاف رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 2 الفاظ کون سے ہیں اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ صبح آپ جب اٹھیں تو نہار منہ پاک صاف ہو جائیں، باوضو ہو جائیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے درود شریف کا ہدیہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دینا ہے۔ درود شریف ایک واحد عبادت ہے جس کے پڑھنے سے اس کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ کے حکم سے قبول ہو جائے گا۔ یہ ایسی درود شریف کی برکت ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 نام یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام آپ نے ڈوب کر گہرائی کے ساتھ، یہ اللہ کے 2 ایسے بابرکت نام ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کم از کم 11 مرتبہ، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کو کرنے کے دوران ہی آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اللہ کی خاص کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وظیفہ ابھی باقی ہے، اس کی ترتیب ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، پھر ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ان 2 ناموں یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے۔ ان 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان 2 ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنگ دستی کا، رزق میں کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ والو، اس عمل کو کرنے والے سے اللہ پاک اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اسے رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں بہت سے عمل اور وظائف کیے ہوں گے، تو اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے۔ پہلے دن ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ صبح نہار منہ اٹھتے ہی، رجب کا خاص مہینہ چل رہا ہے، خاص گھڑیاں چل رہی ہیں، تو آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ مجھے سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن آپ جب اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے آپ کا صرف 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کے فوائد دیکھ کر آپ پوری زندگی مجھے دعائیں دے گی۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ نے صرف 15 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لینی ہے۔ سورہ قریش کی ایسی برکتیں ہیں، سورہ قریش کو اگر آپ پڑھ کر صرف 3 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر پھونک مار دیں، آپ کا اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ کھانے کے اندر اگر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو بیماری نہیں آئے گی، صحت مند رہیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھا لیں اس کے بعد صرف 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا دسترخوان سدا آباد رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں گے۔ یہ سورہ قریش کی برکت ہے۔ آپ کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے اللہ پاک کھلاتے رہیں گے۔ تو آپ نے سورہ قریش کو صرف 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ ڈوب کر گہرائی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے
دوبارہ پھر وہی درود شریف پڑھ لینا ہے جو پہلے پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ آپ رزق کے لیے باغ کا تھک چکے ہیں، آپ کی دکان ہے، نوکری ہے، محنت کے باوجود آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ضروری نہیں ہے، ہر بندے کو عام اجازت ہے، لیکن آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ گڑ گڑا کر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ اللہ سے مانگ لے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق دے گا، آپ کے پاس بوریاں بھر کے دولت اکٹھی ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔